بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الخلائق اجمعین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتاب المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ۔ درود بر محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، مومنین و مومنات، موالیان حضر قرار، سرنامہ کلام میں سورہ انفال کی ایک آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ گرمی کی شدت بے شک بے حد ہے، مگر مولا کی مودت کی گرمی اس سے کہیں زیادہ ہے۔ اس امید پر آپ سے میں کچھ کلمات ادا کرنے کی اجازت لے رہا ہوں۔ آپ جیسے حسین چہروں کی میں جب بھی زیارت کرتا ہوں، مجھے وہ حدیث یاد آ جاتی ہے کہ میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی مانند ہے، جو اس میں بیٹھ گیا وہ نجات پا گیا۔ یہ ممبر کی بلندی سے آپ فرش عزا پر نہیں، حسین کی اسی کشتی نجات میں بیٹھے دکھائی دے رہے ہیں۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ بس آباد و شاد رہیں، آپ بیدار ہو گئے ہیں۔ بس چند ایک باتیں آپ سے کرنی ہیں، بڑی جلدی مختصر سا وقت ہے، کیونکہ مجھے کہا گیا ہے اس کے بعد وقفہ بھی ہے، تو میں نے بڑی جلدی آپ سے زیادہ وقت نہیں لینا۔ ارشاد ہو رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والے، آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ جب بھی تمہارا رسول پکارے یا تمہارا اللہ پکارے اس چیز کی طرف جو تمہارے لیے زندگی ہے، تو فوراً لبیک کہو۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، چاہے اللہ پکارے چاہے رسول پکارے، اس کی طرف جو تمہارے لیے زندگی ہے تو فوراً لبیک کہو۔ میرے رسول کائنات سے پوچھا گیا کہ مولا وہ کون ہے؟ یا رسول اللہ یا حبیب خدا وہ کون ہے؟ آپ بھی اس چیز کی طرف پکارتے ہیں، اللہ بھی اسی چیز کی طرف پکارتا ہے جو ہماری زندگی ہے۔ کہا وہ میرے بھائی علی ابن ابی طالب کی ولایت۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ ذرا بیدار ہو کر آپ کو میرا ساتھ دینا پڑے گا تو میں بات کو آگے لے جاؤں گا انشاءاللہ والعزیز۔ یہ تمہاری نجات کا سبب ہے۔ تمہاری نجات لا الہ الا اللہ میں نہیں ہوگی، محمد رسول اللہ میں نہیں ہوگی۔ دیکھیے حضور تین بڑے ہیں کائنات کے، آپ بیدار ہو گئے ہیں، اس لیے میں یہ پہلی بات کر کے آپ کو اپنے ساتھ میں لانا چاہ رہا ہوں۔ کائنات میں تین بڑے ہیں، ایک ہے اللہ، ایک ہے رسول، ایک ہے علی۔ اللہ کے ہیں دو گواہ، ایک رسول ایک علی۔ رسول کے ہیں دو گواہ، ایک اللہ
ایک علی، اور پھر علی کے ہیں دو گواہ، ایک رسول ایک اللہ، لا الہ الا اللہ کے دو گواہ، ایک علی ایک رسول، محمد رسول اللہ کے دو گواہ، ایک علی ایک اللہ، علی ولی اللہ کے دو گواہ، ایک رسول۔ یار کتنے شرم کی بات ہے، جس کی گواہی سب سے بڑے دے رہے ہیں اسی کے منکر ہو گئے۔ توجہ ہے ذرا محترم، آپ بڑے ہیں جو علی کی ولایت لیتے ہیں عزیزان محترم، یہ عام بندے کی بس کی بات ہی نہیں، ولایت سن کے تو بڑے بڑوں کے منہ مرجھا جاتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے قبلہ، یہ خدا کی قسم، علی کو کسی فضیلت کی ضرورت نہیں تھی۔ علی کو کہاں فضیلت، علی کو تو کسی فضیلت کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ یہ تو ہم جیسا بندہ بشر ہے قبلہ جو فضائل کی تلاش میں بھاگتا پھرتا۔ علی وہ ہے کہ فضائل اس کی چوکٹ پر سجدے کرتے ہیں۔ اگر بیدار ہو تو ہاتھ اٹھا کر بات کرو، جو بات پسند ہے ہاتھ۔ فرقے بنیں گے، ایک جنت میں جائے گا، ہیں سارے تو نہیں جائیں گے، اچھا 72 سارے ہی نہیں جائیں گے، ایک سارے کے سارے جائیں گے۔ جو 72 نہیں جائیں گے ان میں کچھ نمازی بھی ہوں گے، اور جو ایک سارے جائیں گے ان کی ایک آدھ نماز کم بھی ہو سکتی ہے، مولا آپ کو سلامت رکھے، لیکن جو جائیں گے وہ سارے جائیں گے۔ بھئی بچے کیا؟ وہ علی کی ولایت۔ کہ بلا حوالہ دے رہا ہوں، مجھے کسی نے کہا ہے کہ یہ پیغام پہنچانا بڑا ضروری ہے، حوالے آپ نے دینے ہیں۔ ملا کاشف کی کتاب بھی موجود ہے، امالی سبتین بھی موجود ہے، تفسیر نور الثقلین بھی موجود ہے، اور معراج کا واقعہ جس نے بھی نقل کیا ہے 624 کتابوں کا حوالہ ہے میرے پاس، لیکن میں آپ کو پورا دینا نہیں چاہتا، مقصد حل ہو جائے گا، نہیں تو میں بانیان مجالس کو بعد میں فوٹو کاپیاں دیتا رہوں گا، وہ پڑھتے رہیں گے۔ میرا بات بتانا مقصود ہے کہ رسول کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں معراج پر گیا تھا میں نے جنت کے 8 دروازے دیکھے تھے، 8 دروازوں پر میں نے دیکھا، پہلے دروازے پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ میں نے دوسرا دروازہ دیکھا، اس میں لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ میں نے چوتھا دروازہ دیکھا، لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ میں نے 7واں دروازہ دیکھا، لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ میں نے 8واں دروازہ دیکھا، لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ یہاں جہاں مسجد پر لکھا دیکھتے ہو، کہتے ہو بھاگو شیعوں کی مسجد ہے، کسی گھر پر دیکھتے ہو کہتے ہو شیعوں کا گھر ہے، ارے جنت کے دروازوں پر لکھ کر کہو گے اور دیکھو دیکھو بھاگو یہ تو شیعوں کے لیے بنائی۔ آپ بیدار ہیں؟ اگر میں یہ سمجھوں کہ میں کراچی میں پڑھ رہا ہوں تو آیت کا بھی میں نے پورا ترجمہ نہیں کیا، وہ بزرگوں کی اجازت سے میں کرنے لگا۔ بزرگ دعا دیں گے، نوجوان اگر ساتھ نہ دے پائے تو بات ذرا مشکل ہے، آپ نے مجھ سے پوچھ لینا ہے۔ پورا ترجمہ میں آپ کر رہا ہوں، کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ جب وہ پکارتا ہے اللہ اور رسول علی کی طرف، اس کی ولایت کی طرف، اس کی محبت کی طرف، اپنے بھائی کی طرف، فوراً لبیک ہو، منہ نہ چڑھاؤ، فوراً لبیک ہو۔ ہوگا کیا؟ جب تم علی کی ولایت کو، اس پیر علی کو اپنے دل میں رکھ لو گے تو ہوگا کیا؟ لو جی قبلہ یہ حوالوں کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ کوئی روایت نہیں میں پڑھ رہا۔ روایت ہوتی تو لوگ کہتے پھر راوی ضعیف تھا، راوی ضعیف نہیں ہے، لانے والا جبریل ہے، بتانے والا محمد ہے۔ یار علی کو دل میں بساؤ گے تو ہوگا کیا؟ بزرگوں نے میرا ساتھ دینا ہے۔ وَعَالَمُ أَنَّ اللَّهَ
یحول بین المرء وقلبہ وعلم ان اللہ کیا کرے گا جب تم علی کو دل میں بسا لو گے؟ اللہ کیا کرے گا؟ بین تمہارے مابین، تمہارے درمیان، بین المرء وقلبہ، تم علی کو دل میں لاؤ گے، اللہ تمہارے اور تمہارے دل کے درمیان آ جائے گا۔ یہ صرف وہی سمجھ سکتا تھا اور وہی لے سکتا تھا جسے علی ولی اللہ کسی نے کتاب میں نہیں پڑھایا بلکہ ماں نے دودھ میں پلایا ہے۔ جو ہے نا محترم، اللہ تمہارے اور تمہارے قلب کے یہاں درمیان، لامحدود خدا، وہ جو ذہنوں میں آتا نہیں، عقلوں میں سماتا نہیں، وہ پورا اللہ یہاں۔ علی کو قلب میں لے کر آؤ، اللہ یہاں آ جائے گا۔ ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، وہ تمہارے یہاں سینے میں آ جائے گا، اللہ سینے میں، علی دل میں۔ یہ اللہ دل میں کیوں نہیں آتا؟ یہ بھی سوال ہے، یہ اللہ دل میں کیوں نہیں آتا؟ دل میں علی، دل میں علی اور سینے میں اللہ، دل میں نہیں اللہ آتا۔ بھئی میں پہلی دفعہ آیا ہوں، مجھے پتہ نہیں آپ کیسا سنتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ میں کوشش کر رہا ہوں میں آپ کے مزاج کو سمجھ سکوں، ٹھیک ہے؟ گھبرانا نہیں ہے، ساتھ ساتھ مسئلہ بھی کریں گے، ساتھ ساتھ نعرہ بھی لگائیں گے تاکہ آپ کو پتہ لگے حیدر عباس نقوی آیا تھا، کچھ دے کر گیا تھا۔ توجہ ہے نا؟ اب کیا ہے؟ علی دل میں، اللہ سینے میں۔ یہ اللہ دل میں کیوں نہیں آیا؟ آئے پھر پوچھتے ہیں۔ سب سے بہترین سیرت ہمارے رسول کی ہے، پوچھتے ہیں کیا وجہ ہے کہ دل میں اللہ کیوں نہیں، دل میں علی کیوں؟ میرا رسول کہتے ہیں جب میں معراج پر گیا، میں نے پردے سے آواز سنی، میں نے آواز سن کر کہا یا اللہ تو بول رہا ہے یا علی ہے؟ مولا آپ کو آباد و شاد رکھتے، مولا میں آپ ساتھ ہیں، مولا سلامت رکھتے، یہ تو ہے یا علی ہے؟ بیٹا بیٹھی جائے جگہ ملے آپ کو، مولا آپ کو سلامت رکھتے، نوجوانوں کو مولا سلامت آباد و شاد رکھتے۔ میں نے کیا کیا؟ یہ تو بول رہا ہے یا علی ہے؟ میں جواب دے رہا ہوں کہ اللہ دل میں کیوں نہیں آتا، اللہ سینے میں کیوں؟ کہا اللہ یہ تو بول رہا ہے یا علی ہے؟ کہا میرا حبیب میں نے تیرے دل میں جھانک کے دیکھا، سوائے علی کے کچھ نظر ہی نہیں آیا۔ توجہ ہے نا محترم، توجہ ہے، سوائے علی کے مجھے کچھ نظر ہی نہیں آیا، اس لیے میں نے آواز کی علی کے لہجے میں۔ یار میں اب ایک بات کہنا چاہتا ہوں، مسجد کی سیڑھی پر ایک بندہ بیٹھا تھا، مسجد کی سیڑھی پہ بندہ بیٹھا تھا، بڑا مشہور شعر ہے، اس کے پہلے دو مصرے مشہور ہیں بزرگوں کے سنے ہوئے، اگلے تو اس ناچیز حیدر عباس نقوی نے لکھے ہیں۔ پہلے وہ سوال سنو، سیڑھی پر بیٹھا شرابی شراب پی رہا تھا، وہاں سے مولوی صاحب آئے، زاہد شراب پی کے وہ بیٹھا ہوا ہے، مولوی صاحب گزرے، وہ مسجد کی سیڑھی پہ شراب پی رہا ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ تجھے اللہ کا کوئی خوف نہیں ہے؟ مسجد کی سیڑھی پہ شراب پی رہا بیٹھا۔ کہا زاہد شراب پینے دے، مسجد میں بیٹھ کر یا وہ جگہ بتا جہاں پر خدا نہیں۔ تو مجھے رکھیے گا میری طرف دو مصرے میرے، وہ جواب دیے بغیر آگے گزر گیا۔ حیدر عباس نقوی اب جواب دے رہا، اس نے کہا زاہد شراب پینے دے، آخری بندہ تھا، زاہد شراب پینے دے، مسجد میں بیٹھ کر یا وہ جگہ بتا جہاں پہ خدا نہیں۔ میں کہتا ہوں شرابی مسجد میں نہ پی، یہ پینے کی جا نہیں، منافق کے دل میں بھی جہاں مشکل کشا ہے۔ آپ باہر میں لکھ کے وقفہ کرنا، مولا آپ کو سلام ہے، بہت مولا جو ہے زاہد شراب پینے مسجد میں بیٹھ کر یا وہ جگہ بتا جہاں پہ خدا نہیں۔
میں نے کہا مسجد میں نہ پی، یہ پینے کی جا نہیں، منافق کے دل میں پی جہاں مشکل کشا نہیں۔ دل میں رکھنا ہے علی، یہاں دل میں علی آ گیا، سینے میں خدا آ گیا۔ قبلہ یہاں ایک بڑا لطیف ایک بات ہے، ایک منظر اب آ گیا ہے میرے ذہن میں، تو میرا دل کر رہا ہے وہ بیان کروں۔ یہ محبوب ہے نا اللہ کا، معراج پر بلایا ہوا ہے، علی کے لہجے میں کلام ہو رہا۔ قبلہ دو چیزیں ہوتی ہیں، عاشق اللہ ہے، محبوب مصطفیٰ ہے۔ عجیب منظر ہے، جب عاشق محبوب سے ملتا ہے نا، اس کی دو خواہشیں ہوتی ہیں۔ پہلی خواہش یہ ہوتی ہے کہ وقت رک جائے۔ یہ لطیف بات تھی، لکھنؤ کے انداز میں تھی، اور آپ نے یہاں لی ہے، بڑی مہربانی ہے جو لے گئے ہیں اس فقرے کو، مولا آپ کو سلامت و آباد و شاد رکھے۔ میں نے عرض کیا کہ وقت رک جائے، اس لیے عاشق نے وقت کو روکا 18 سال کے لیے، پوری رات معراج کا پردہ اٹھا اٹھا کر اپنے محبوب کو دیکھتا رہا۔ توجہ ہے نا محترم؟ لیکن یہاں پر ایک بات میں اور کرنا چاہتا ہوں، جس کے دل میں علی بستا اس کے لیے فکرہ دے رہا ہے حیدر عباس نقوی۔ میں ایک بات کہنے لگا، عاشق کی دوسری خواہش یہ ہوتی ہے کہ جب وہ اپنے محبوب سے ملے، بیچ میں کوئی تیسرا نہ ہو۔ لیکن اللہ نے بیچ میں رکھا علی، تاکہ کائنات کو پتہ چلے کہ جس علی کا تجھے نام لینا پسند نہیں ہے، اللہ کو اس کے بغیر کوئی کام پسند نہیں ہے۔ توجہ ہے نا؟ اللہ کو اس کے بغیر کوئی کام بھی پسند نہیں، محبوب کی ملاقات بھی پسند نہیں، یہاں بھی علی بیچ میں رہے گا۔ مولا تمہیں سلامت رکھے۔ ایک عجیب لمحہ ہے، عجیب فکر ہے کہ دل میں علی کو بسانا، اس کی ولایت کو لے کر آنا۔ یار یہ خدا کی قسم، یہ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ میں آپ کی خدا کی قسم اس بیداری کو دیکھ کے میرا دل کر رہا ہے میں 2-4 آیات اور پڑھوں۔ ماشاءاللہ آپ بہت پیارا سنتے ہیں، ہاں مجھے لگ رہا ہے میں کراچی میں پڑھ رہا ہوں۔ مولا کا آپ سلامت رکھیں، اب آباد و شاد رہے۔ یہی پنجاب والوں کی محبت ہے، غیور ذہن ہے کہ میں 8 مہینے سے پنجاب آیا ہوں، واپس جانے نہیں دیتے۔ مولا آپ کو سلامت رکھیں، آباد و شاد رہے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں عزیزان محترم، دل میں علی کی محبت، علی کی ولایت آ گئی۔ ہوا کیا؟ ہم لوگ کہتے ہیں کہ جس کے دل میں علی کی محبت ہے نا، یہ ولایت ہے، وہ ضرور جنت میں جائے گا۔ جھوٹ بولتے ہیں، غلط کہتے ہیں کہ جس کے دل میں علی کی محبت ہے، علی کی ولایت ہے، وہ جنت میں جائے گا۔ غلط۔ قرآن سے پوچھتے ہیں، گھبرائیں نہیں، دیکھیے گا میری اللہ کیا کہہ رہا ہے، بڑی توجہ۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ ایک تو آیت ہے نا وہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، جس نے اپنا نفس بیچ کے اللہ کی مرضیوں کو خرید لیا۔ یہ اسی طرح کی دوسری آیت ہے، پہلے بیچا ہے نفس، رضاؤں کو خریدا، اب کیا بیچا؟ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، وہ کبھی نفس بیچ کر اس کی رضائیں خریدتا ہے اور کبھی مال دے کر اس کی رضائیں خریدتا ہے۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، وہ ہے کیسا، وہ علی کیسا؟ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنفُسِهِمْ، وہ ایسا ثابت قدم ہے کہ اس کی مثال ایسے ہے کمثل جنت۔ کہ بلا میں اتنی بڑی بات کر رہا ہوں، بزرگوں مولا تمہاری اس ڈیوٹی کو قبول فرمائے، میرے لیے بس دعا کر دینا۔ میں اس مرحلے سے اگر گزر گیا، خدا کی قسم میں آپ کو یہاں پر ہی بیٹھا بیٹھا جنت دکھانے لگا۔ میں کیا کہہ رہا کہ جس کے دل میں محبت ہے علی، جس کے دل میں علی بستا ہے، علی کی ولایت ہے، اس نے دل میں علی کو بسایا ہے، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ جھوٹ بولتا ہے وہ بندہ جو یہ کہتا ہے کہ وہ جنت میں جائے گا، کیونکہ اللہ کہتا ہے اس کی مثال کیسی ہے، وہ علی کیسا ہے کمثل جنت، وہ علی ایسا ہے کمثل جنت، جیسے جنت۔ جس کے دل میں علی ہے وہ جنت میں
علیہ ایک بار بڑے بڑی میں ہم بات جناب فضا سلام اللہ علیہ اور کہا ایک بڑے میاں نے آ کے فضا تو ضرور ضرور جنت میں جائے گی. کہا کون سی جنت؟ جنت میں تو رہتی ہوں. مولا آپ کو سلامت رکھے یا آباد و شاد رہے. جنت میں تو رہتی ہوں. خاتون جنت کی چکی جلاتی ہوں, جنت کے دھرداروں کے جھولے جلاتی ہوں. تو کس جنت کی بات کر رہا؟ اور یار ہم ویسے ہی علی علی نہیں کرتے, ہم دیوانے نہیں ہیں, ہم پاگل نہیں ہیں. شیعہ علی علی اس وجہ سے کرتے ہیں کہ یہ ٹکے ٹکے کے ملے سوال پوچھتے ہیں کیا ہر وقت علی ولی اللہ, کیا ہر وقت علی ولی اللہ, کیا ہر وقت علی علی. اس کی وجہ کیا ہے بابا؟ وجہ یہ ہے کہ جب علی کا علی علی کرنے والا, علی کی ولایت کا اقرار کرنے والا اپنی قبر میں جاتا ہے, فرشتے آ کر سوال پوچھتے ہیں یا میرے پیر علی کا تخت لگتا ہے, وہ پہلا سوال پوچھتے ہیں من ربوں کا من رسولوں کا, تو کوئی جواب نہیں دیتا. فرشتے ہاتھ باندھ کر کہتے ہیں پیر علی یہ تیرا مومن جواب کیوں نہیں دیتا؟ علی جواب دیتا ہے. چکے چکے کا ملا ساری زندگی اس سے سوال پوچھتا رہا ہے, میری ولایت کی وجہ سے جواب دیتا رہا ہے. اب یہ جواب نہیں دے گا, سوال تو پوچھ, جواب علی دے. نجات علی کی ولایت پر ہے, جس نے دل کو علی کا گھر بنا لیا. قبلہ اس لیے حدیث میں ملتا ہے کہ مومن کا قلب عرش ہے. سوچنے کی بات ہے کہ جس کعبے میں علی 3 راتیں رہا وہ قبلہ ہے, جس میں 24 گھنٹے رہتا ہے. کوئی معمولی بات نہیں دل میں علی رکھنا. عزیزان محترم یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ دل میں علی ہے. یہ تو وہ جنت میں رہتا ہے, وہ جائے گا نہیں جنت میں. کون سی ہے اور جنت؟ عزیزان محترم اور کوئی جنت نہیں, یہی ہے جو جنت ہے. خدا کی قسم سرکار سلمان منا اہل بیت, سرکار سلمان, میں نے جناب فضا کی مثال دی, سرکار سلمان کو دیکھی پورا دن علی کے چہرے کی تلاوت, جہاں پیر جا رہا ہے وہاں وہاں مرید جا رہا ہے. پورا دن علی کے چہرے کی زیارت. رات پڑتی, باب العلم اپنے گھر کا در کھولتا, علم کا در اپنے گھر کا در کھولتا, اندر چلا جاتا, در بند ہوتا, سلمان سجدے میں چلا جاتا. مولا آپ کو سلامت. بیٹا آپ ساتھ دیں, آپ لوگ کے لیے پڑھ رہے, بزرگ سب باتیں جانتے ہیں. مولا آپ کو سلامت. اب میری طرف دیکھیں میں کیا عرض کر رہا ہوں, جہاں سمجھنا ہے مجھ سے پوچھیں میں کیا عرض کر رہا ہوں. وہ سلمان سجدے میں, علی گھر میں گئے, سلمان سجدے میں چلے گئے. پھر علی باہر آئے فجر سے کچھ لمحے پہلے. جیسے ہی باہر آئے سلمان نے سجدے سے سر اٹھایا, پھر چہرے کی زیارت. پورا دن چہرے کی زیارت. پھر رات ڈھلی, علی گھر میں گیا, سلمان پھر سجدے میں چلا گیا. کسی نے آگے کہا سلمان سلمان تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تجھے گرمی میں گرمی نہیں لگتی, سردی میں سردی نہیں لگتی, تجھے کوئی گھر نہیں چاہیے؟ تو مکان کیوں نہیں ڈال لیتا؟ پوری رات یہاں سجدے میں پڑا رہتا ہے. کہا بے وقوف, جب تو دیکھتا ہے نا کہ میں سجدے میں ہوتا ہوں, میں سجدے میں نہیں ہوتا, میں تو جنت میں ہوتا. مولا آپ کو سلامت رکھے یار بادشاہ. تو یہ ہے نا بہت, جنت میں ہم جائیں گے نہیں, ہم جنت میں رہتے ہیں. یہی ہے نجات, جہاں ہم بیٹھے یہی ہے جنت, اور کوئی جنت نہیں. میں یا ایک نماز کی بات ہوئی ہے,
یہ موضوع الگ ہے، سوالات الگ ہیں، پھر بات کسی اور طرف چلی جائے گی۔ میں اصل میں ہمارے ہاں بہت سے مسائل ایسے ہیں جن پر تفصیلی یہ میں آپ کو عرض کرتا چلوں بیٹا کہ اصل میں قرآن میں نماز کے 3 ہی وقت بتائے گئے، قرآن میں 5 وقت بتائے گئے، 3 ہی بتائے گئے۔ پورے قرآن میں کوئی 5 دفعہ کی وقت دکھا دے، حیدر عباس نقوی اپنا مذہب چھوڑ دے۔ صرف 3 وقت بتائے گئے۔ دوسری بات یاد رکھنا، وجہ کیا؟ وجہ یہ ایک تو پتہ یہ نماز لوگوں کو سمجھ نہیں آئی کہ ہے کیا، یہ نماز ہم پڑھتے کیوں؟ معراج سے نبی لائے تھے 2 رکعت نماز، صرف 2 رکعت، کہ 2 4 رکعت کی ہو گئی۔ جب حسین کا ظہور ہوا کہا 2 رکعت اور پڑھو شکرانے کے، پھر وہ واجب ہو گئی۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، آپ آباد و شاد رہے۔ توجہ ہے ظالم محترم یا نہیں؟ یہ اصل میں ہم سمجھتے پتہ نہیں نماز کچھ الگ ہے، آل محمد کچھ الگ ہے، عبادت کچھ الگ ہے، آل محمد کچھ الگ ہے۔ اب تو قبلہ ہمارے شیعہ بھی بڑے پڑھے لکھے ہو گئے۔ آپ تو گاؤں شہروں میں رہتے ہیں، شہروں میں آ کے دیکھیں فیشنیبل شیعہ ہے، ماڈرن ہو چکے ہیں، ٹائیاں لگاتے ہیں۔ وہ پوچھے بچہ جا رہا ہوں نا ماتم کرنے کے، کدھر جا رہا ہے؟ ماتم، نماز پڑھی؟ وہ پہلے نماز نہیں تھا پڑھتا، ماتم سے بھی چلا گیا۔ نماز تو واجب ہے، پڑھنی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں، پڑھو نماز، لیکن اسے ماتم سے کہے کو لڑا رہے؟ اب وہ ماتم سے بھی گیا، نماز پہلے نہیں پڑھتا تھا۔ یہ تو کوئی تبلیغ نہیں آپ نے کی کہ اس کو ماتم چھڑا دیا کہیں کریم کربلا، جو اس کی زندگی کا مقصد تھا، جس کے لیے وہ پیدا ہوا۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں عزیزان محترم، مسئلہ یہ ہے، بات آپ سمجھے ہی نہیں۔ عبادت حسین کے بعد نہیں، حسین سے پہلے نہیں، حسین کے ساتھ ہے۔ جیسے رسول سجدے میں بھی ہے، پشت پر حسین بھی ہے، یہ کوئی الگ نہیں ہے، الگ نہیں۔ میں اس موضوع کو زیادہ طویل آگے دے کے نہیں جانا چاہتا، یہ مطلب اس میں ایک تفصیل بحثیں ہیں نماز کے اوپر، پھر میں انشاءاللہ آؤں گا اس میں تفصیل سے نماز کو لے کر چلوں گا۔ بے شک یہ بڑی ضروری چیزیں ہیں، نماز، روزہ، حج، زکات پڑھیں۔ نماز کس نے پڑھنی؟ ہم نے ہی پڑھنی ہے۔ ہمارے پیری نے رکوع میں انگوٹھی زکات میں دی تھی، ہم نے ہی قبلے کا حج کرنا ہے، ہمارا ہی پیر کعبے میں آیا تھا، اور تو کسی کا نہیں آیا۔ توجہ ہے یعنی محترم یہ نہیں، یہ سب کچھ میرے پیر کی شان میں ہی ہوا ہے، اور اس میں کوئی اللہ نے الگ کر کے اپنا مسلم نہیں بنا دیا کہ میں الگ ہوں، علی الگ ہے، یہ میں الگ ہوں، حسین الگ ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے ضروری ہے کیونکہ یہ ان سے منسوب ہو گیا ہے۔ جو ان سے منسوب ہو جاتا ہے وہ محترم ہو جاتا ہے، جو ان کو چھوڑ دیتا ہے یزید جیسا ذلیل ہو جاتا۔ مل کر حیدری، آپ نے میرا ذہن ہی دوسری طرف کر دیا ہے، میری اب سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کروں۔ میں نتیجہ دینا تھا آپ کو، لیکن میں اب ایک فکرہ کہے بغیر مجھ سے رائے نہیں جا رہا۔ اب میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، چونکہ تم منسوب ہو گئے ہو شبیر سے، تم میں اور کائنات میں دیکھو فرق کیا پڑ گیا، کتنا امتیاز ہے۔ مجھ جیسے اپنے کتے کو انہوں نے ممبر عطا کر دیا، تمہیں جنت کا فرش عطا کر دیا، وجہ کیا؟ خدا کی قسم پوچھو کسی ذاکر سے، پوچھو کسی علامہ سے، گاڑیاں چل رہی ہوتی، پورا پورا دن ہم ذاکروں کی علماء کی خطیبوں کی گاڑیاں چلتی، ناکے لگے ہوتے، پولیس والے آتے ہیں، کہاں کہ میں حسین کا ذاکر ہوں، شبیر کا ذاکر ہے، اس کا ذکر کرنے جا رہا، کہ بلا جائیے ہمارے لیے بھی دعا کیجیے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، ان سے منسوب ہونے کا فائدہ کیا؟ تاکہ بلا جائیے گا ہمارے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ پیچھے پیچھے میں نے دیکھا ہے گاڑی اور آ رہی تھی، روک دی، کہا یہ آگے جا نہیں سکتے، ان کو باہر نکالو۔ سب کو باہر نکالی، تلاشی شروع ہو گئی۔ ایک نے اپنی چادر کو جھاڑا، نعرہ تکبیر، اس نے تکبیر کہا، پولیس والے 5 فٹ پیچھے چلے گئے۔ حقیقت بیان کر رہا ہوں بابا،
انہیں جانے دیتے نہیں ہو، ہمیں روکتے نہیں ہو، انہیں جانے دیتے نہیں ہو، ہمیں روکتے نہیں ہو، جس نے اپنی جھولے میں یا حسین چھوڑا اس کے لیے فکر کہہ رہا ہو، انہیں جانے دیتے نہیں ہو، ہمیں روکتے نہیں ہو۔ ارے وجہ کیا ہے؟ کیا مولانا ہمیں سمجھ آ گئی ہے تکبیر والے اور ہیں شبیر والے اور مولا عبد الوہاب شاد رکھ، ان سے منسوب ہو گئی جو چیز وہ محترم ہو گئی، چاہے وہ نماز ہے، چاہے روزہ ہے، چاہے مومن ہے، ان کے گھر سے جو مل جاتا ہے وہ محترم ہو جاتا ہے۔ یہ ہم اس کو الگ الگ کر کے نہیں سوچتے کہ یہ چیزیں الگ ہیں، یہ چیزیں الگ ہیں، اب اس کا وقت ہے اس کا نہیں، اس کا ہے تو اس کا نہیں، ایسا نہیں۔ جب کسی چیز کا بھی وقت نہیں تھا تب بھی صرف انہی کا وقت تھا، جب وقت نہیں تھا تب بھی یہ تھے۔ اس لیے کہتے ہیں جب بچہ پیدا ہوتا، جب بچہ پیدا ہو 7 سال کا ہو، 7 سال تک اسے صرف علی ولی اللہ پڑھاؤ، 7 سال تک دن رات علی ولی اللہ، علی ولی اللہ۔ اس ممبر کی عظمت کی قسم ہے، میرے بچے نے پہلے بابا یا اماں نہیں کہا تھا، یا علی کہا۔ یہ شیعوں کے گھروں کی تربیت ہے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ علی ولی اللہ 7 برس تک علی ولی اللہ، پھر جب 14 کا ہو جائے پھر بتاؤ کہ یہ نماز پڑھو، نماز اور شریعت کے احکام یہ ہے۔ میں ایک بات کہتا ہوں، یہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے ایک کان میں اذان دیتے ہیں، ایک کان میں اقامت دیتے ہیں۔ اقامت میں کیا کہتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ واشہد ان علی ولی اللہ ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، حی علی خیر، حی علی قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، نماز قائم ہو گئی۔ یار نہ بچے نے پڑھی نہ مولوی نے پڑھی، یہ قائم کیسے ہوئی؟ اب میں کیا پڑھوں؟ آپ نے سوال ڈال دیا تو میں کیا پڑھوں؟ اب مجھے آپ بتائیں کہ تو پڑھی تو کسی نے بھی نہیں، اعلان آپ نے کر دیا کہ قائم ہوگی نماز، یہ قائم کیسے ہوئی؟ پڑھی تو کسی نے تھی نہیں، تو پھر قائم ہوئی کیسے؟ آئے میں آپ کو بتاتا ہوں، مسئلہ سمجھیے، گھروں میں جا کر مجھے دعائیں دیں۔ اب آئے میں شاید نہیں پڑھنا، بس اب میں چھوڑ رہا ہوں، تو چل دیجیے دے کر آپ مولا کا میں سلامت رکھ۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اب قائم تو ہو گئی، ہوئی کیسے؟ وجہ کیا؟ سنو، یہ ایک دربار ہے فرعون شام کا، ایک دربار ہے میرے مولا کا، مولا علی کا، ٹھیک ہے؟ فرعون شام بھیجتا اپنا جاسوس آیا کوفے میں، علی کا خطبہ سنا، علی خطبہ دے رہے تھے، میں ہوں جو پورا قرآن ہے وہ بسم اللہ میں ہے، اور اس بسم اللہ کی بے کا نقطہ میں علی بن ابی طالب ہوں، اس نقطے میں پورا قرآن ہے، اور اس بسم اللہ کی بے کا نقطہ میں علی بن ابی طالب ہوں۔ ذہن میں سوال رکھنا کہ بچے کے کان میں آپ نے جب اذان دی ہے، اقامت دی ہے، نماز قائم کیسے ہوئی؟ سنو اب میرا جواب۔ جب اس نے یہ جاسوس نے فکرہ سنا، دربار شام میں بچ گیا، کہہ کے مارنا لگا، دیکھو علی اپنے مریدوں کو ہے، سرکار دیکھو علی اپنے مریدوں کو کیسی باتیں بتاتا ہے کہ میں بے کا نقطہ ہوں جس میں پورا قرآن ہے۔ اس نے کہا چپ کر، اگر علی نے کہا ہے تو ٹھیک کہہ رہا ہے، علی کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ تو میں سلامت رکھے، میں فکرہ کہنے لگا چپ رہ، اگر علی نے کہا ہے تو سچ کہا، علی کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ لیکن آج کے بعد میں نماز میں بسم اللہ نہیں پڑھوں گا۔ توجہ چاہ رہا ہوں جبلا، میں آپ کو توجہ چاہ رہا ہوں، پتہ نہیں آپ نے کیا سوال ڈال دیا، آپ خود خاموش ہو گئے ہو، مجھے تنہا چھوڑ دیا سوال ڈال کے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کہا آج کے بعد میں نماز میں بسم اللہ نہیں پڑھوں گا۔ ایک مرتبہ میرا مولا علی کہتا، وہ واپس آ کے دیکھا، آ کے مولا نے اسے پہچانا، کہا کھڑا ہو جا، رپورٹ لے کر گیا تھا کہ علی نے کہا ہے کہ میں بے کا نقطہ ہوں، اس نے بسم اللہ چھوڑ دی ہے، اسے جا کر کہنا انا صلاۃ المومن، میں مومن کی نماز ہوں، جا نماز بھی چھوڑ دے۔ توجہ ہے مل کے ہے داری۔
ہاں جی، اور بھی بڑا کچھ ختم کیا ہے انہوں نے. وہ تو لمبی بحثیں ہیں، لمبی گفتگو ہے. میں تو انہوں نے سوال ڈال دیا تھا تو میں تو چند ایک فقرے کہنا مجھ پر واجب ہو گیا تھا. بے شک یہ منسوب ہیں، اور میں جہاں سے بات شروع کی تھی موضوع سے میں ہٹنے نہیں دیا، وہیں پر موجود ہوں کہ معراج پر ہی جا کر نماز لے کر آیا تھا نا رسول. میں یہاں تبلیغ بھی کر دیتا ہوں. بزرگ کہتے ہیں یہ ہم تبلیغ نہیں کرتے. بھئی یہ جو حاجی صاحب جاتے ہیں حج کرنے، واپسی پر جو نظر نیاز لاتے ہیں اسے سر چومتے ہیں. رسول گیا تھا معراج پر، نماز لایا تھا. ہمارے لیے بڑی ضروری چیز ہے نماز، باقی پڑھنی چاہیے، اچھی بات ہے. نماز لے کر آیا تھا رسول، بڑی اچھی چیز ہے. آگئی نماز، میں نے تو کہا ہی نہیں آئی، لیکن نماز سے کیا نجات مل جائے گی؟ کیا نماز سبب نجات ہے؟ کیا قرآن کی کوئی آیت ایسی ہے جو یہ کہتی ہے کہ نمازی کے لیے جنت ہے؟ توجہ چاہو حضرت محترم، میں ایک فکرہ کہنا چاہتا ہوں. بس میں ایک فکرہ کہہ کے بات کو ختم کر رہا ہوں. یہاں پر مولانا آپ سب کو سلامت رکھے. تمام شیعہ سنی بھائیوں کے لیے متفق تقریر کر کے میں جا رہا ہوں. میں کبھی کوئی ایسی بات نہیں کہتا اس کو بری لگے، اس کو اچھی لگے، اس کو اچھی لگے، اس کو بری لگے. میں سب کے لیے ایک فکر چھوڑ کر یہاں آپ سے اجازت لے رہا ہوں. آخری میرا فکرہ ہے، بس اسی پہ میں آپ سے اجازت لوں گا. ایک سوال پوچھ کے میں جا رہا ہوں کہ یہ نجات ہے تو پھر کس چیز پر ہے؟ اگر تم نماز پڑھتے ہو، 73 فقہ والے نماز پڑھتے ہیں، کوئی روزہ رکھتا ہے، کوئی منت مانتا ہے، کوئی جلوس میں آتا ہے، کوئی میلاد کراتا ہے، کوئی شبینہ کراتا ہے، کراتا کس لیے؟ جانا تو جنت میں ہے، مقصد سب کا جنت ہے. بس میرا ایک سوال کا جواب دے دو. حیدر عباس نقوی ممبر چھوڑ رہا ہے، مولا آپ کو سلامت آباد و شاد رکھے. بس اس فکرے پہ یہاں پہ میری آپ کی اجازت ہو. یاد آئے کبھی حیدر عباس نقوی کو دعا دینا بزرگوں کو کہ ساری محنت مولا قبول فرمائے جنہوں نے یہ فرش عذاب بچھائے. مولا آپ سب کی ساری دعائیں قبول فرمائے. بڑی مقبول مجلس ہے، مولا امام زمانہ کا ظہور فرمائے. ہماری یہی دعا ہے. اور بس آخری فکرہ، نجات کے لیے کرتے ہو، جنت کے لیے کرتے ہو، نمازیں پڑھتے ہو، ساری عادت. میں شیعوں کا ایک ادنا سا فقیر بن کے، ایک نمائندہ بن کے، ہاتھوں میں کشکول اٹھا کے جنت لینے چلتا ہوں بازار میں. میں نکل پڑا، بیٹا بیٹھ جائے، مولا کو سلام. میں نکل پڑا ہوں حضرت محترم، آپ کا نمائندہ ہوں، آپ نے مجھے ممبر عطا کیا ہے. مولا کی دعا سے میں ممبر پہ کھڑا ہوں. میں یہ کشکول لے کر گیا، با وفا با احترام صحابہ کرام کے در پہ. میں نے تو بات کر دی، اس سے پیاری سلیس گفتگو تو نہیں میں کر سکتا. با وفا با احترام، منافق کی بات نہیں کر رہا. تو یہ حضرت با صحاب با وفا با احترام با وقار صحابہ کرام کا. میں گیا کشکول لے کر، میں کہا پاک صحابہ کرام کیا آپ ہمیں جنت دیتے ہیں؟ کیا آپ جنت دیتے ہیں؟ صحابہ کرام نے بڑے پیار سے کہا حیدر عباس نقوی تو طالب علم بھی کہلاتا ہے اور اتنی سی بات نہیں سمجھا کہ صحابہ کا احترام کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے، ان کا وقار کیا ہے. چاہے تیرے مسلک کی کتاب میں یہ حدیث نہ ہو، لیکن مسلمان بھائیوں کے مسلک میں تو یہ حدیث موجود ہے کہ نبی نے وہ جو 10 سب سے بڑے صحابہ کرام ہیں رضوان اللہ علیہ، انہیں جنت کی بشارت دی. وہ عشرہ مبشرہ جو سب سے بڑے 10 ہیں، انہیں جنت کی بشارت دی. یعنی جنت کی بشارت وہ لیتے ہیں، دیتے نہیں. میں یہ کشکول اٹھا کر اور در در گیا. میں کہا آپ جنت دیتے ہیں؟ آپ دیتے ہیں؟ آپ دیتے ہیں؟ کہا نہیں، ہم میں سے کوئی نہیں دیتا. ہم جنت نہیں بانٹتے، جنت بانٹنا ہمارا کام نہیں.
ہماری عظمتیں ہم پر سلام ہے، ہم پہ جو مرضی درود کرو، جو بھی ہے وہ تمہارا عقیدہ ہے. لیکن میں یہ کشکول اٹھا کر باب العلم کے در پر گیا، اپنے پیر علی کے در پر گیا، آل محمد کے در پر گیا. میں نے کہا قبلہ نہ جنت وہ دے رہا، نہ وہ دے رہا، نہ اس گھر سے ملتی ہے نہ اس گھر سے ملتی ہے. کیا آپ جنت دیتے ہیں؟ کہا ہم کہاں دیتے ہیں، بہلول جیسے ہمارے غلام دیتے ہیں. جنت کے سردار دیتے ہیں. یہ جو جنت کے سرداروں کو مان گئے، میں یہی کہتا ہوتا ہوں عزیزان محترم کہ جنت کا سردار انہیں کہا اس لیے نہیں تھا کہ بتانا تھا کہ سردار کون، بتانا تھا کہ جنتی کون. بتانا تھا کہ جنتی کون. جو اس طرح سے منسوب ہو گیا وہ جنتی، وہ جنت میں رہتا ہے. مولا آپ کو سلامت رکھے. مولا کا ظہور بھی ہے، اس لیے میں مشاعر میں مجلس نہیں چھوڑنا چاہتا. ایک دفعہ مل کر صلوات پڑھتے. مولا آپ سب کی دعاؤں کو قبول و مقبول.